السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ۔ آج 2 صفر 1448 ہجری جمعے کا دن، الحمدللہ رب العالمین، اور 3 صفر 1447 ہجری جمعے کا دن، یہ ہمارے مڈل ایسٹ کا وقت ہے۔ اور 2026 17 جولائی، سبحان اللہ، فرائیڈے کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت برکت فضیلت دگنی طور پر حاصل کر رہا ہوں۔ اگر آپ بھی حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن شریف کو پڑھیے، علم کو حاصل کریے، اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر صحیح فیصلے لینا سیکھ لیجیے۔ کبھی کبھی دیکھیے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، غلطیوں کو سدھار میں لانا، یعنی اس غلطی کو دہرانا نہ، تو یہی تو کامیابی ہے۔ غلطی نہ کریں گے تو بہت بڑا فائدہ ہوگا، یعنی ہر لمحے کو آپ کو بہت ہی زیادہ بار جینے کا موقع ملے گا اس دنیا میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب سے وعدہ کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ دنیا دیکھیے آپ، ہمیں ایک دنیا نظر آتی ہے، اس پانی کی دنیا جو ہم دیکھتے ہیں، یہ ہماری آنکھوں میں جسم میں جو پانی ہوتا ہے اسی سے دیکھ سکتے ہیں، یہ دنیا دکھتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہزاروں دنیایں بنائی ہیں، ہزاروں دنیا میں ہر مخلوق کو غذا دی ہے، ہر مخلوق کے لیے نعمتوں سے ہر لمحہ نوازا ہے، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ۔ کیا ہم اسے دیکھ سکتے؟ نہیں، اگر دیکھے بھی جائیں گا تو آپ اسے سمجھ نہیں پاؤ گے۔ کہ اتنی پیاری مخلوق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر لمحہ ہر نعمتوں سے اپنی فضیلتوں سے جوڑ رکھا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اگر آپ جڑے رہنا زیادہ طور پر چاہتے ہو تو قرآن شریف کی تلاوت اچھی طور پر جان کر کریے، معنوں کے ساتھ پڑھ کر علم کو حاصل کریے۔ فرشتے جب آپ نعمتوں کو جب حاصل کرتے ہیں نا تو فرشتے آپ پر سلامتی بھیجتے رہتے ہیں، فرشتے آپ پر اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور آپ پر اللہ کی سلامتی بھیجتے رہتے ہیں۔ تو ان سلامتیوں کو آپ کو حاصل کرنا، یعنی دگنی طور پر اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہنے کا مزہ آپ کو مل ہی جائے گا۔ اور کبھی بھی ہو اپنے الفاظ کو نیک مشوروں سے جوڑ دیجئے۔ کس طرح؟ جب کچھ غلط آپ دیکھتے ہو تو اس کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیے، بیان کیجئے، بتائیے کہ یہ زمانے میں جو چل رہا ہے اس کے بارے میں یہ نہ سوچیے کہ آپ کی کون سنتا ہے، بس آپ خود سن لیجئے آپ کی آواز کے ذریعے سے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہو۔ جو ہم کہتے یہ موقوف پر نکلتا ہے، یہ موقوف کر سچائی کے ساتھ آپ جڑ جاتے ہو تو اس سے آپ بھی جڑ جاتے ہو، اور لوگوں کو بھی اگر ان کے دل میں ذرے بھی نرمیت آپ پیدا کر لو گے وقتیائی طور پر تو اللہ کی فضیلتوں سے دگنی طور پر جڑ جاؤ گے۔ تو سمجھنے آیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیز غلط دیکھتے ہو تو اسے اپنے اندر نہ رکھیے، اسے باہر نکالیے، اظہار کریے، کس سے اس کا فائدہ ہو جائے کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ کس طرح؟ جب آپ کہتے رہو گے، سچائی کے ساتھ جڑے رہو گے تو لوگ آپ پر تنقید کریں گے۔ وہ اس لیے تنقید نہیں کریں گے کہ انہیں آپ بتا رہے ہوں گے اچھا راستہ، وہ اس لیے آپ پر تنقید کریں گے کہ وہ آپ جان لیں گے وہ لوگ کہ آپ نیک راستے پہ ہو، اس لیے وہ لوگوں کو شیطان بھٹکائیں گا، اسی لیے وہ آپ لوگوں کو رکانے کی سازش کریں گے۔ اس سے ڈریے مت، بلکہ اپنا ون اپ، یعنی اپنے ایک مقام کو بڑا کر آگے بڑھتے رہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر آگے بڑھنا سیکھ لیجیے۔ آئیے قرآن شریف کو پڑھتے اور علم نعمت کو حاصل کرتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فضیلتوں سے نیک لوگوں کو جوڑتے ہی رہتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سے اللہ کا قرب ملتا ہے، یہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ صحیح مسلم حدیث 804۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النصر، آیات نمبر 1۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ اکبر، آیات نمبر 2۔ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ اکبر، آیات نمبر 3۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے جب ہم جڑ جاتے ہیں نا تو دگنی طور پر اللہ کی فضیلتوں سے علم کو
سمجھ پاتے ہیں، یعنی اللہ کی نعمتوں سے لوگوں کو بھی جوڑ پاتے ہیں، کیونکہ یہی تو طاقت ہے ہمیں جیت حاصل کرنے والی جو ملتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضیلتوں سے۔ ہاں، آپ کو اللہ کی نعمتوں کا مزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سورہ النصر آیت نمبر 1، جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی۔ آیت نمبر 2، اور آپ نے دیکھ لیا کہ قول کے قول اللہ کے دین میں لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ آیت نمبر 3، تو آپ اپنے اللہ کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیجئے، اللہ کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا بادشاہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہمیں سمجھنا ہوگا جو موقوف پہ جو چلتے رہتا ہے اس کے بارے میں بیان کرتے رہنا ہوگا، یعنی کمنٹ جو چلتے ہیں مارکیٹ میں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح کمنٹ چلتے رہتے ہیں، کس طرح لوگ یہ کمنٹ کے ذریعے سے لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ڈپلیکیٹ کمنٹس کر کر۔ تو ہم کس طرح جیت حاصل کریں گے؟ اسی طرح کہ قرآن شریف کو پڑھ کر، علم کو حاصل کر کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر، اور ہاں فضیلتوں کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوطی سے تھام کر۔ جب آپ فضیلتیں حاصل کر لیتے ہو تو آپ کو خود کو بھی تھامنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ قرآن شریف میں کہ سب سے بہترین صدقہ یا نیکی یہی ہے کہ خود کو تھامے رہو، خود کو نیک راستے پہ چلائے رہو، نفس کو کنٹرول کرتے رہو اور صحیح زبان کو قابو میں رکھ کر، صحیح بات کہہ کر خود کو نیکیوں سے جوڑتے رہو، اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو جان کر، پہچان کر آگے بڑھتے رہو۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہنا ہے تو ہمیں موقوف پر بھی دیکھنا ہے اور خود کو بھی دیکھنا ہے۔ دیکھیے، سب سے غلطی ہوتی ہے، ہر مخلوق سے غلطی ہوتی ہے، لیکن ایک ہی مخلوق سے غلطی نہیں ہوتی ہے، وہ ہے فرشتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے بندے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو پیارے پیارے بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے نعمتوں سے ہمیشہ ہر لمحہ جڑے رہتے، ان سے غلطیاں کم ہوتے ہیں، لیکن فرشتوں سے غلطی ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہنا چاہتے ہو تو ہر لمحہ ذکر کرتے رہیے، ہر لمحہ علم کو حاصل کرتے رہیے۔ علم حاصل کرنے کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ آپ کو سچائی کے ساتھ جوڑے رکھے گی، باطلیت پر نہ لے کے جائیں گی۔ باطلیت کیا ہوتی ہے؟ جو زمانہ آپ کو دکھاتا ہے، ہر لمحے میں آپ دیکھیے، ہر عہدے میں آپ دیکھیے، کرپشن ایک ہنسی کی طرح ہوتا ہے۔ جب لوگ مسکراتے ہیں تو کرپشن مانگتے، بھیک مانگتے۔ کس طرح مانگتے؟ یہ اس لیے مانگتے ہیں کہ ان کے رگوں میں یہ چیز ایسا ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ ان کے لیے سانس کے ساتھ چلتا ہے کرپشن، یہ ان کی ایک لباس ہو جاتا ہے کرپشن، یہ ان کی ایک شان ہو جاتی ہے کرپشن۔ آپ دیکھیے مارکیٹ میں کس طرح کرپشن کے ذریعے سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگوں کے اچھے حق طور پر کام کو رکایا جاتا ہے۔ کس طرح کیوں ہوتا ہے یہ آپ نے، میں نے، ہم نے کہیں کہیں دیکھا ہے، لیکن اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آواز اٹھائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر۔ جب ہم میں جاننے کی طاقت ہے تو جان کر ہم اسے بدلنا چاہتے ہیں تو ہم بس فیصلہ لینا ہوگا، یہ بدل جائیں گا آٹومیٹک۔ بس یہی کہوں گا کہ ہم جب ہر جگہ دیکھتے، ہر عہدے کے پیچھے دیکھتے، تو ان لوگوں کی جو ناخیلیت ہوتی ہے یا غصہ ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ وہ آپ سے بھیک مانگتے کرپشن کا۔ تو سب سے بڑی چیز، اگر کسی ملک میں ترقی کے ظاہر ہونا چاہیے تو وہ ایک ہی ذریعہ ہے، یہ کرپشن ختم ہونا چاہیے۔ کرپشن ایک ایسی چیز ہے کہ پورے جھاڑ کو، پیڑ کو اس کے جڑوں سے کمزور کرتے رہتی ہے۔ بس پیڑ دکھتا ہے، بس یہ انڈیا دکھ رہا ہے، لہرا رہا ہے، بس ایک جھنڈے کی طرح، لیکن اس کی روحانی طاقت کمزور ہو گئی ہے۔ یہاں کے لوگ محنت کرتے، ٹیکس پے کرتے، ہر لمحہ لوگوں کو اپنی سہولتوں سے جوڑتے۔ یہ جو گورنمنٹ کام کرتی ہے کس کے پیسے سے کرتی ہے؟ کیا ان کے باپ کی جاگیر ہے؟ کیا انہیں کیا عہدہ ملا ہے کچھ کہ پیسے استعمال کرنے کا؟ نہیں، یہ پبلک کی سہولت کے لیے کرتے، پبلک کے ہی پیسے سے، یہ آپ کے ٹیکس کے روپے سے، ہمارے ٹیکس کے روپیوں سے یہ لوگوں کی سہولتیں بیان کر جو دیتے ہیں، یہ کس لیے دیتے؟ یہ ان کا کام ہوتا ہے، یہ غلام ہوتے، یہ آپ کے ہی غلام، ہمارے ہی غلام ہوتے، انہیں کام کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ کام کرنے کے لیے کرپشن کا ایک خطاب جوڑ لیتے ہیں اپنے آپ سے، یہ اسی کے ساتھ چلتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ان کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ دوسرے کنٹریوں میں چلی جاتا ہے، انڈیا میں واپس نہیں آتا ہے۔ تو انڈیا میں یہ پیسہ کیسا لا پاؤں گے آپ لوگ؟
اسی طرح لا پاؤ گے کہ انہیں زیادہ ٹائم تک سروائیو کرنے مارکیٹ میں نہ دو گے تو جبھی آپ یہ انڈیا میں پیسہ روک پاؤ گے. کیونکہ یہ مینوپلی جو ہوتی ہے باپ کی، بیٹے کی، پھر اس کے بیٹے کی، یہ مارکیٹ میں ہر عہدے میں آپ دیکھ لیجئے یہ چھین رہے ہیں آپ سے آپ کا حق. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو بس ایک بھیڑ کی طرح، آپ کو ایک غلام کی طرح ٹریٹ کیا جائے. آپ کو اچھا اگر آپ کے جنریشن میں کوئی پڑھ لکھ کر آگے بڑھ جائیں گا تو اسے کرپشن کے ذریعے یہی چیز میں پھر سے ڈریگ کیا جاتا ہے، چھوٹے موٹے عہدے میں بس تھما دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، اسے آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کی مینوپلی مارکیٹ میں جو انڈیا کو جو کھانا چاہ رہے ہیں، انڈیا کو جو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں، وہ لوگ انڈیا کو کنٹرول کرتے ہی رہے. وہ لوگ جو گندے لوگ جو انڈیا کا کبھی بھلا نہیں کر سکتے، وہ لوگ ہی انڈیا پہ حافظ رہے، وہ لوگ ہی انڈیا پر کنٹرول کرتے رہے. بس یہی کہوں گا کہ اگر ہم اس کرپشن کے ذریعے سے اگر کنٹرول کریں گے تو یہ انڈیا کبھی آگے نہیں بڑھے گا. اگر آپ کرپشن کو ہٹا کر کنٹرول کرو گے انڈیا کو، جس طرح ہم چھوٹے موٹے کام جب کرتے ہیں تو اس ہنسیے مت، اس سے کام کروائیے، غصے میں آ کر کام کروائیے. اسے کام کرنا ہوگا، اپنے وقت کو رجسٹر کرنا ہوگا. BSNL جو ہے ہمارا، جو ڈوب گیا ہے، ایک چھوٹی موٹی کمپنی کئی ہزاروں کروڑ کا انفراسٹرکچر استعمال کر لاکھوں کروڑوں کی کمپنی ہو گئی. لیکن BSNL کہاں رہ گیا ہے؟ پیچھے چھوٹ گیا ہے. کون کیا ہے اس کو ایسا؟ یہاں کی گورنمنٹ نے کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ پبلک نے کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ پبلک کو سہولت چاہیے تھی، فری میں ڈاٹا چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا. ان کے ڈاٹا کے ہی، ان کے ہی ٹیکس کے روپیوں سے BSNL ٹھہرا گیا. BSNL کو کسی اور کمپنی ہائر کر کے آپ کو فری کا روپیہ دیا گیا. تو یہی سمجھیے گھما پھرا کر آپ کا ہی پیسہ آپ کو اب کتنا مہنگے میں دیا جا رہا ہے. تو یہی کہوں گا کہ انڈیا کو مضبوط کرنا سب کے لیے بہت ضروری ہوگا، کیونکہ یہاں کی آنے والی جنریشن جو ہوگی اسی چیز میں الجھ جائیں گی. اگر آپ ابھی سے صحیح فیصلہ نہیں لو گے تو یہ لوگ ہمیشہ روکتے رہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فتح نیک مخلوق کے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے. اگر کوئی برا مخلوق بھی ہوتا ہے وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ بھی جڑ جاتی ہے، لیکن ایک شرط پر، وہ دوبارہ گناہ نہ کرے. پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے. اللہ کی ذات پاک ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرنے والے بادشاہ، رحیم، مالک، سب کو معاف کرتے ہی رہتے. معافی مانگ لیجئے اور حکومت سے کچھ بھی چیز مانگیے مت، چھین لیجئے. کس طرح؟ پیپر کے ذریعے، قلم کے ذریعے. بس لکھیے، آرڈر دیجئے، انہیں آپ کو دینا ہوگا. ہاں یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، لیکن وہ لوگ آپ کو نیوز کے ذریعے الجھائے رکھتے ہیں. وہ لوگ نیوز کے ذریعے اس طرح الجھائے رکھتے ہیں. ایک چھوٹے سے اسکول کا حادثہ ہوا تھا، کچھ غیر مسلم کو کلمہ لکھ کے گیا، وہ نیوز کو چھپانے کے لیے کہیں اور مرڈر ہو گیا. تو یہ نیوز کی مارکیٹ ایک ایسی مارکیٹ ہے، ان کا ہی 89% کنٹرول ہے. باقی کے جو چھوٹے میڈیا کے لوگ ہیں، ان لوگوں کو نہ فنڈز دیتے ہیں، نہ یہ لوگ جو ایکسپوز کرتے ہیں مارکیٹ کو اس کے ذریعے سے انہیں نہ میڈل دیا جاتا ہے، بلکہ ان کے اوپر سینکشنز لگائے جاتے ہیں. تو ہمیں یہی دیکھنا ہوگا کہ ان چیزوں کے اوپر نظر رکھ کر آگے بڑھنا ہوگا. بس فری ہینڈ لوگوں کو ایک یونٹی بنا کر آگے بڑھنا ہوگا. آپ دیکھیے کتنا پیسہ ہے مسلمانوں کے پاس، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. وقف کی کتنی جائیدادیں ہیں، ماشاءاللہ. ان جائیدادوں کا اگر صحیح طور پر استعمال ہوگا تو کیا یہ لوگ کریں گے؟ نہیں کریں گے. کیونکہ ان جائیدادوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کے لیے بنایا ہے، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں، سب کے لیے، یہی لوگ اسے کنٹرول کریں گے تو یہ جائیدادوں کا صحیح استعمال ہوگا. کیونکہ یہ جائیدادوں پر ایسے گندے لوگوں کو نافذ کیے ہیں کہ وہ لوگ سیاسی کھیل کھیلتے ہی رہتے، نیپوٹزم میں سیاسی کھیل کھیلتے رہتے. ان کے باپ داداؤں سے سیاست چل لیتی آ رہی ہے. تو یہ لوگ کیا صحیح کر پائیں گے؟ نہیں، یہ غلام رہیں گے وقت کے، یہ ایکٹرز رہیں گے. یہ لوگ کبھی کسی کا اچھا نہیں کر سکتے. بس یہی کہوں گا کہ وقف کے بینک کے لیے انشاءاللہ جب ہم رجسٹر کریں گے، وقف کا جب کلیکشن ہوگا بینک کے ذریعے سے، اکاؤنٹیبلٹی آئے گی. کون ایک ملکی کے جسے 20 لاکھ روپے آنا ہے کرایہ 200 روپے دے رہا ہے؟ کون جو پراپرٹی سے آنا ہے 5 لاکھ روپے 50 روپے دے رہا ہے؟ وہ تو معلوم ہو جائیں گا آپ کو کہ کس طرح وقف کے اثاثے لٹ رہے ہیں. تو یہی کہوں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے بندے نے مسلمان مخلوق پر اللہ کی سلامتی بھیجتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غزہ کے مسلمان گورنمنٹ، ایران کے مسلمان گورنمنٹ، یمن کے مسلمان گورنمنٹ، فلسطینی مسلمان گورنمنٹ، سوڈان کے مسلمان گورنمنٹ، افریقہ کی نیک مسلمان کنٹریز اور خاص طور پر ایران کے اسلامک ریپبلک، آپ سب پر اللہ کی سلامتی، صبر، رحمت، برکت، فضیلت برستی رہو. آمین ثم آمین. تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے دگنی طور پر جڑے رہنا چاہتے ہو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو جاننا چاہتے ہو، تو
علم کو حاصل کریے، قرآن شریف کو پڑھ کر آگے بڑھتے رہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو جان کر عمل کرتے رہیے۔ بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھے، آئیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے کو، میرے گھر والوں کو، میرے ماں باپ کو، میرے بھائی بہنوں کو، میرے بھانجوں بھتیجوں کو، چھوٹے بچے بڑے بوڑھے نیک مسلمان مخلوق کو، ہم سب کو معاف کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ ہمیں گندے وسوسوں سے بچا لیجیے، گندے علاجوں سے بچا لیجیے، گندے حادثوں سے بچا لیجیے، گندے بیماریوں سے بچا لیجیے، گندے خواہشوں سے بچا لیجیے، گندے عادتوں سے بچا لیجیے، گندے شر سے بچا لیجیے، گندے حسد سے بچا لیجیے، گندے شرک سے بچا لیجیے، گندی بدعت سے بچا لیجیے، گندے غرور سے بچا لیجیے، گندے تکبر سے بچا لیجیے، گندے وسوسوں سے بچا لیجیے، گندے کیمیکلوں سے بچا لیجیے، گندے کیسوں سے بچا لیجیے، گندے جادو ٹونوں سے بچا لیجیے، گندے نظر بد سے بچا لیجیے، گندے شیطانی وسوسوں سے بچا لیجیے، گندی مایوسی سے بچا لیجیے، گندے لوگوں کے گندے چالوں سے بچا لیجیے، گندے دوستوں کے گندے چالوں سے بچا لیجیے، گندے نقصانوں سے بچا لیجیے، گندے ٹھوکروں سے بچا لیجیے، گندے بول سے بچا لیجیے، گندے فیصلوں سے بچا لیجیے، گندے غصے سے بچا لیجیے، گندے گناہوں سے بچا لیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں آپ کی پناہ سے جڑے رہ کر دعائیں مانگ کر دعا کو حاصل کرنے والا، صحیح طور پر عبادتیں کرنے کیا کمانے والا بنائے رکھے۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور ہمیشہ جڑی ہوئی رہیں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے آپ جڑے رہ کر آگے بڑھنا چاہتے ہو تو علم کو حاصل کریے۔ علم ہی ایک طاقت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضیلتوں کو آپ کو جاننے لگائیں گی۔ تو بسم اللہ کہیے اور اللہ کی فضیلتوں کو لوگوں کو بھی دکھاتے رہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وقف کے بینک کے لیے بھی انشاءاللہ محنت کرتے اور جیت حاصل کر ہی لیتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے اور آگے بڑھتے، اور کون سی بری طاقتوں سے نہیں ڈرتے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت، برکت، فضیلت ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور ہمیشہ جڑی ہوئی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔